شب معراج۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں رات سیر کرائی، جسے معراج کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں تم اس کے بارے میں پڑھو گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات ادب والی مسجد سے مسجد اقصیٰ تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہے کہ دکھلا دے اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا دیکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ ایک رات جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مسجد اقصیٰ میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے کہ جس نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ سورہ النجم آیت 13 سے 14۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے۔ وہ یہ ہیں کہ پہلا تحفہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ 5 وقت کی نمازیں جو ہم دن بھر میں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں فرض کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب امتیوں پر۔ دوسرا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ تیسرا، جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے گناہ معاف کیے گئے۔ چوتھا، اور یہ وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنا نہ پائے تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لیا تو کم سے کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے، اور جو شخص بڑی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو ایک ہی بڑی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔